وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلائے وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں یہ تو ماں بھی کوئی نہیں یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینوں یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار وہ تیری ماں واقعی تو ہے ہی کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی پہلے بزرگاں دا مخالف بنے ہن تو مینوں پہ گیا جیلم دا لٹ کوٹھے والی سرکار وہ نکلا بابے تے ہے ہی کوئی نہیں میں کیا تیرا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں منہ ویکھ متھا ویکھ منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا جین نہیں کھوتا صرف ایک منٹ میں بتا دوں صرف اب تسی دا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو افریقہ دا باندر لگے گا یہ شکل ہے یہ شکل ہوندی ہے ویسے بڑے نمبر دسدا ہے ہاں اپنا نمبر بھی دس بھی ایک نمبر دا کنجر ہے تو دنیا دے وچ ایڈا بے غیرت ہے تو کہنا بابے کر کچھ نہیں سکدے واقعی تیرے باپ نے کچھ نہیں کیتا تاں تیرے ورگا کتا بندہ جمے جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل ہے منحوس الشکل قبیح العقل اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس اشر الناس تو ہے جیلم دی کتی تے روڈ دے اتے بننی ہوئی ہیں ہر بندے نو تو پہ جانا ہے لانتیا تجھے نہیں پتا ویسے بھی تو انجینئر رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے مولوی اسی 10 سال اسی پڑھیا ہے جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں او جاؤ چھپک لیے تیرے تو بڑے بڑے یزید آئے کنجرا مگ ہے تو تے شے ہی کوئی نہیں ہے اللہ دی قسمیں آپ آج یوٹیوب بند ہو جائے تیرے ورگے کنجر نو کہنے سننا ہے اخی یہ کافی لوگ سنتے ہیں پردے میں بات کروں گا شہر دے وچ نمی بازاری عورت بھی آ جاوے نا کنجر لوگ بڑے نس نس کے جاندے جے اودا ہی مہینے تو بعد واپس بھی آوندے جے اے او مذہبی کنجریے لوگ جاندے بھی یہ آنا بھی یہ تو ٹینشن نہ لو ہوں سارے بیک گیئر لائے ہوئے لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے اور ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی کبھی حضرت جنید بغدادی کبھی باجد بستامی کی مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے سارے انہوں ہی پہ گئے ہیں کمال والی بات ہے سنیا دے بزرگ ایٹا ہی لابارس ہو گئے نا یہ جیلم دا کتا کمرے بہ کے پھونکی جاندہ تو چپ بیٹھے ہو ایسا حرامزادے کو لگام ڈالی جائے کمینگی کی کوئی حد ہوتی ہے اور سننے والا ایسا انٹرنیشنل بغیرت ہے جو جان دے کتے پونک دے پہنے اللہ دے ولیوں پوچھنے والا کوئی نہیں کیا یار ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت تو جیلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا تو ساڈی ایک سٹ نہیں پہچانی پترا اس واسطے اپنی زبان بند کر بکواس بند کر پتہ سی نا بھی جنہ کنجراں دی میں نوکری دیندا بیٹھا انہاں کنجراں نے اس کنجر نو دسیا سی کنجرا اونچی بول اے کنجر تیرے پیچھے نے پر کنجرہ نو نہیں سی پتا ایک کنجر بھی جھوٹا ہونا تھی وہ کنجر بھی یہ وہ کمینہ ہے جس کا فالور ہوتا ہی بغیرت ہے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں انہاں دے پلے کچھ نہیں اور اس کا فالور آوارہ بھی ہوتا ہے اور دھوبی کا وہ کتا ہوتا ہے نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے میری بات لکھ لو اے مرزے دا مننا لا ہوئے تو کتا نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا میں کہا جا ایک کنجرہ گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے تینوں شرم تو یا نہیں پئی اوندی میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے اگر حلالی ہو تو اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت مینوں سیدھا پیو ہے نہیں اور پیو ادا واقعی ہی ہے نہیں میں آکھیا پیو لب او حرامزادے اپنا باپ تلاش کر تو تا کہنا بابے شاہی کو نہیں ہے ہی کوئی نہیں فلانا ٹمکانا تو حسن بصری تو لگیا کتیا کہ آج تک دے سارے نو پہ گئے ہیں اور تیرے جیسا حرامی گستاخ پیدا ہی نہیں ہوا اس دور کے اندر جتنا حرامزادہ تو ہے اور بعض کہتے ہیں تاری صاحب اتنی سختی کر رہے ہو میں کہا سارے بابیاں جنہاں پوری دنیا تے اسلام پھیلایا اے انہاں نو کہندا ہے شاہی کوئی نہیں وہ اس بغیرت دا تا سا لینا نہیں بندا یہ تو وہ حرام زادہ ہے اس خنزیر کا زندہ رہنا کیسے بنتا ہے مجھے بتلاؤ نا اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے اور اس کا جواب نہیں دے نہیں حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے ویسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے قرآن دی آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتا رکو آجا میں آکھا کروڑ دی گڈی دسان آتا جی میں کروڑ دی گڈی لینے میں رکو پڑھ کے سنانا میں کہا جا لد دیا کیا دیا لد دیا ایڈا کڑما نکلیا وہ گڈی دے پیچھے بھاجی بنے تیرے ورگے نو میں کھود تیرے سے بان کے گھیلنا تو گڈی جانا اے پوتر تو ہے جڑا لوگ کے بیٹھا ہے مرد مکان ہم ہیں مرد میدان اور جدتا ہے پیڑے چ نکلنا ریکارڈ کرا کے میں چڑھا دیتا میں گڈی دے اللہ فرماندا رب قاری الا القران والقران یلعن بہت سارے قرآن پڑھن والے ایسے قرآن نہ دیتا لعنت کریندا پیا اے لعنتی ہے جے قرآن لعنت کرتا ہے کوئی سچا بندہ سامنے چل کے بیٹھ جاوے میں آنا کدی پڑھ جاوے اس واسطے جدوں کو مناظرے واسطے جاندا میری امی نے بھی روکیا میں نے ایک بندہ دا شیلی قبول کر لیا ہوں میں کہ انہاں کو امی ابے جی نہ گال کا نکالا وے پیو نہیں آ جانے اور نہ کہ دسیا نہیں میں نے ایک بندہ دا شیلی قبول کر لیا ہوں میں کہ انہاں کو امی ابے جی نہ گال کا نکالا وے پیو نہیں آ جانے اور نہ کہ دسیا نہیں میں نے ایک بندہ دا شیلی قبول کر لیا ہوں میں کہ انہاں کو امی ابے جی نہ گال کا نکالا وے پیو نہیں آ جانے اور نہ کہ دسیا نہیں تماشے کرتے نہیں یار بزرگاں دے خلاف گلاں ہونا چپ کر کے بیٹھے رہیے اور تواڈے منہ ول ویکھ کے یوں نہ کہو بھائی تینوں کی پتا
जे अपने प्यो दा अपना है ना, जो कि नहीं ये है ना, तो पेड़े च निकल के बह ना मुड़ सुना। मेरी शक्ति ने पता क्या, ये भी गालियां निकालता है कि सारा जान जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है। मेरी शक्ति ने पता क्या, ये भी गालियां निकालता है कि सारा जान जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है। मेरी शक्ति ने पता क्या, ये भी गालियां निकालता है कि सारा जान जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाजे फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है। बकरी वाली सरकार ने अभी हालिया एक वीडियो के अंदर अपनी गालियों की दलील पे ये बात की है कि मेरा जो मिजाज है वो मिजाज फारूकी है। पहले उन्होंने ब्रीफ किया है कि लोग कहते हैं कि मैं गालियां निकालता हूं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि मेरा जो मिजाज है वो फारूकी मिजाज है गुस्ताखों के अगेंस्ट, और ज़ाहिर है गुस्ताख उनको सिर्फ मैं ही रह गया हूं। वो लोग जिनको इनके आला हजरत ने इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, उनके साथ इन्होंने पींगे बढ़ाई हुई हैं और अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ किया है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इनके घर से निकलकर इनकी शक्ल इनके अवाम को दिखाई है, जिसकी वजह से धड़ाधड़ लोग इनके फिरके को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच हो रहे हैं। यानी कि उनका नारा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये फारूकी मिजाज जो इन्होंने डिक्लेयर किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए, तो पाकिस्तान के कानून में इन पे 298A भी लगती है, तौहीन सहाबा वाली। हम नहीं कहते कि लगाई जाए, हमारे नज़दीक तो तौबा कबूल है 295C की, 295A की, B की, 298A की। लेकिन वो मौलवी जो बात बात के ऊपर फतवे लगाते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह तौहीन करना कि अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना कि ये सैयदना उमर का मिजाज था कि वो गुस्ताखों के साथ इस तरीके से पेश आते थे। क्या नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना उमर गालियां निकाला करते थे गुस्ताखों को? वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सैयदना उमर का मिजाज तो बिल्कुल डिफरेंट था, इस हवाले से कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करने में दलेर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी जुबान के एतबार से वो पूरी एहतियात किया करते थे। उसकी वाज़ेह मिसाल सही बुखारी के अंदर मौजूद है। सैयदना साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में लेटा हुआ था, इतने में किसी शख्स ने मुझे छोटी सी कंकरी मारी, हत्ता कि मेरी आंख खुल गई क्योंकि मैं सोया हुआ था। मैंने जब उठकर देखा तो वो सैयदना उमर थे, और उस वक्त वो खलीफा वक्त हैं। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और बुलाकर कहा कि ये जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, इनको मेरे पास बुलाओ। वो कहते हैं मैं उन दो बंदों के पास गया, उनको सैयदना उमर के पास लेकर आया, तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों से इंटरव्यू किया और पूछा कि तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, किस इलाके से आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि अगर तुम मदीना शरीफ के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सजा देता कि तुम लोग रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हो आपस में लड़ते हुए। सैयदना उमर ने उन्हें आवाज़ देकर नहीं बुलाया। ये बकरी वाली सरकार ने कहा कि सैयदना उमर गालियां देते थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ज़ाहिर है ये मफ़हूम यही बनता है, वो अपनी गालियों को जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो मेरा मिजाज है ये फारूकी है। और सैयदना उमर का मिजाज ये है कि नबी इस्लाम की मस्जिद में जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सैयदना उमर ने उनको आवाज़ देकर नहीं बुलाया, कंकरी फेंकी एक सहाबी की तरफ, वो मुतवज्जे हुए, उनके ज़रिए उनको बुलाया और फिर डांटा उन दो बंदों को कि तुम लोग रसूलुल्लाह की मस्जिद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। तो सैयदना उमर का तो मिजाज ये था। एक दफ़ा उनसे मिस हैंडलिंग हुई अनजाने में, उसके बाद उन्होंने पूरी ज़िंदगी दोबारा कोई इस तरह का मामला नहीं किया। और वो मामला ऐसा हुआ जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इशारतन जिक्र किया है, और पूरा वाक़या सही बुखारी के अंदर आया है, सही बुखारी में मौजूद है। इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं, करीब था कि इस मखलूक के दो सबसे बेहतरीन लोग यानी सैयदना अबू बकर और उमर तबाह बर्बाद हो जाते जब अनजाने में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया। और फिर वो हदीस बयान करते हैं कि एक कबीला न्यू मुस्लिम हुआ, सैयदना अबू बकर ने मशवरा दिया कि इनके लिए फोकल पर्सन फलां शख्स को मुकर्रर किया जाए। तो सैयदना उमर ने उनकी मुखालफत की कि वो शख्स अच्छा नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फलां शख्स को मुकर्रर करें।
بس اسی میں سیدنا ابوبکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں، آپس میں۔ اسی وقت آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عمر والا مزاج میرا ہے۔ سیدنا عمر تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اپنی آواز کو نیچرل بلند ہونے کے باوجود آہستہ کر لیتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ نعوذ باللہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں۔ اور جب سیدنا عمر کا یہ ادب دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو اگلی آیات نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ مبارک آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یعنی جو سینٹرل جالی ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور باب السلام کی طرف سے انٹر ہوں تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جب آپ دوسری طرف سے باب البقی کی طرف سے باہر نکلیں تو اس میں وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ وہ 3 آیات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودیہ جن کو یہ اتاری گروپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، انہوں نے روزہ رسول کی حاضری کی جو بک پرنٹ کی ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آپ کی قبر اطہر کے پاس کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ جن کو یہ کہتے ہیں نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ شریف پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے ڈھول ڈبکے بھی شروع کروانے تھے، قوالیاں بھی کروانی تھی، اور پھر وہ ڈانس والا جو ان کا ذکر ہے جو پوری دنیا کے اندر ان کا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، یہ سارے تماشے انہوں نے مسجد نبوی میں لگانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست سے بچایا، روزہ شریف کو بھی، مسجد نبوی شریف کو بھی، اور الحمدللہ بیت اللہ شریف کو بھی۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میرا جو مزاج ہے فاروقی ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی جواب دے دینا کافی ہے۔ اب میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عظمت صحابہ کے، آج وہ کدھر ہیں کہ ایک بندہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ میرا مزاج ان کے والا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے۔ جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی۔ الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے، لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں، اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے۔ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا، چاہے کوئی تھانوی دجال ہو، چاہے کوئی شبلی دجال ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ علماء اب سامنے نکلے اور قانونی کارروائی کریں، چاہے وہ پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، چاہے لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے، یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا، اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے، NCCIA کے آفس میں جا کے پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آج یہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا، اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار،
حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کا زخم چھیلتے رہنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے یہ مناظرے والی بات میں ننگے ہو گئے نیو ٹی وی سے بار بار بھاگ کر، اس معاملے میں یہ ننگے ہو جائیں گے کہ ان کا صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسیکلی ان کی چندوں کی گیم ہے، اور ان کے چندوں کے اوپر میری وجہ سے ضرب پڑی ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چندے نہ دیں، میں کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، آپ الگ سے مسجد نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ دشمنی پالی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا میں دشمنی نکال رہا ہوں، نہیں، مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے عوام کو بتاؤں کہ یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ان کا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق صحابہ اور اہل بیت کی تو ان کو توفیق ہی نہیں، لہٰذا ان کا تو ذکر ان کے ساتھ کرنا ہی ہم گستاخی سمجھتے ہیں۔ ان کا اہل بیت سے کیا لینے دینا ہے؟ جو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، قاتلین حسین کا دفاع کرنے والے، قاتلین عمار بن یاسر کا دفاع کرنے والے، ان کے ساتھ تو میں یہ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ دفاع اہل بیت کرنے والے، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اب بعض اوقات اس طرح کی جب میں سخت گفتگو کرتا ہوں لٹریچر کی لینگویج میں، شرعی طور پہ تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ اتنی سخت زبان، گالیوں والی سرکار، بکری والی سرکار، گاڑیوں والی سرکار، حضرت معاذ اللہ، ٹرمپ ناشتے والی سرکار، اسی طریقے سے گلے پھاڑنے والی سرکار، تو یہ آپ نے کیوں اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں؟ تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں اجازت دی ہے، چونکہ میں مظلوم ہوں، میرے پہ یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں مرزا جونیئر کہہ کے، حالانکہ ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں، آج تک ان کے ماننے والے حرام کی کمائیاں ان کتابوں کی کھا رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا جونیئر ہے۔ میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ میں مرزا سینئر ہوں۔ مرزا جونیئر تو تمہارا ہی بڑا تھا، ظاہر ہے، چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال نے جو امتی نبی کہلایا، یہ سارے ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، مجھے بار بار گھسیٹتے ہیں، تو میں ان کو ایکسپوز کروں گا، یہ مجھے قرآن نے حق دیا ہے۔ جب تم مجھے قادیانی کہو گے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں سچی بات کروں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر اس کا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے، تو یہ ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر معاف کر دو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے، ذات کے اعتبار سے میں نے معاف کیا ہے، لیکن ہماری دعوت حق کو جو ختم نبوت کی لیگیسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جو بدنام کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، بالکل اس کے لیے وہی الفاظ ہیں سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ نبی الاسلام نے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے بات کرنی ہے، وہ لوگ جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ آپ قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے الٹے قدم پھر کے بدعتیں دین میں جاری کر دی تھی، پھر آپ کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، یہ 8-9 روایتیں ہیں بخاری مسلم میں، اس میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا۔ تو بھائی اسی طریقے سے ہم بھی نبی اسلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دین حق کے خلاف جو تمہاری سازشیں ہیں، اس پلیٹ فارم کے خلاف جو سازشیں ہیں جو کہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے، صرف اینٹی قادیانی نہیں ہے، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا سب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، اس کے ساتھ جو مخالفت کرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری زبان کے نیزے کی نوک پہ وہ آئے گا ایک نعرے کے ساتھ، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔